اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا جب ہم سب کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے دن پل صراط کی منظر کشی کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو جہنم کی پشت پر ایک ایسا پل جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور تپتی ریت سے زیادہ گرم ہے، پل صراط، جس کے اوپر سے گزرنے کا منظر انتہائی مشکل اور خوفناک ہے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اور یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلے کی ہوئی بات ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنوں کے بل گرا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو اس دنیا میں استقامت کے راستے سے ہٹ گیا اور گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہو گئی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا تو وہ پہلے ہی قدم پر پھسل کر جہنم کی وادی میں گر جائے گا۔ دوستو پل صراط ایک ایسے پل کا نام ہے جس پر سے ہر ایک انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا پڑے گا۔ اس راستے کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی جو گناہگاروں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پل صراط کا سفر 1000 سال کے سفر کے برابر ہوگا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ پل صراط کے اوپر ہر انسان کی حالت مختلف ہوگی، کوئی بجلی کی طرح تیز رفتاری سے پل صراط کو پار کر لے گا اور کوئی رینگتے ہوئے تو کوئی سینے کے بل رینگے گا۔ جس شخص کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ پہلا قدم لیتے ہی پھسل کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں گر جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس کے اوپر کانٹے دار بیج ہے جو ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے، اور یہاں پر بہت ہی تیز اور نوکدار کانٹے ہیں۔ ایسے کانٹے دار بیج صرف نجد میں پائے جاتے ہیں۔ نجد جزیرہ نما عرب کا ایک وسطی خطہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط پر تپتے ہوئے لوہے کی نوکیں اور نہایت تیز اور خطرناک کانٹے ہوں گے۔ یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر انسان قدم با قدم لڑکھڑا جائے گا۔ یہ نوکیں اور کانٹے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پچکیں گے، جسے اللہ چاہے گا اسے ہی کانٹے گرفت ڈالیں گے۔ بے رحم اور ظالم لوگ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق پل صراط کو پار کرنے کے 6 مراحل یعنی کہ 6 سوال ہوں گے، اور اس کے بغیر کوئی بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا۔ پہلا سوال ہمارے ایمان کے متعلق ہوگا۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پہلے مرحلے سے ہی بآسانی پار کر جائیں گے، لیکن کافر اس مرحلے کو پار نہیں کر پائیں گے اور وہ جہنم میں جا گریں گے۔ دوسرا سوال دین اسلام کے سب سے اہم ستون یعنی کہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ نے جتنی خلوص نیت، دل جمی سے اور عشق الہی میں نماز پڑھی ہوگی اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ دوسرے مرحلے کو بھی پار کر لیں گے، اور بے نمازی لوگ دوسرے مرحلے میں ہی جہنم کی وحشت ناک آگ میں جا گریں گے۔ تیسرا سوال ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا سب سے بڑا سبب بنے گا جو اپنا مال و دولت صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ تیسرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے اپنا مال و دولت کہاں پر خرچ کیا؟ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی کیا اس میں سے ہم نے حقدار لوگوں کا حصہ نکالا؟ بے شک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا اس تیسرے سوال پر جہنم کی آگ میں جا گرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور غریبوں اور مسکینوں کا حق نکالا اور ان کا خیال کیا، مال و دولت کو عیاشیوں پر برباد نہ کیا، تو
تو آپ اللہ کے حکم سے اس تیسرے مرحلے کو بھی پار کر جائیں گے۔ چوتھے مرحلے میں ہم سے روزے کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اس مرحلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا ادا کریں۔ پانچواں سوال حج کے بارے میں ہوگا، لیکن اگر آپ مالی وسائل، کسی مجبوری یا کسی بیماری کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکے تو اس مرحلے میں اللہ کے حکم سے آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر مالی وسائل ہونے کے باوجود، اچھی صحت ہونے کے باوجود آپ نے حج ادا نہ کیا تو آپ کو اس مرحلے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چھٹا سوال حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگوں کے حقوق نظر انداز کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کرنے والے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے والے اس مرحلے پر اپنا انجام دیکھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر آپ نے مخلوق خدا، جس میں انسان، جانور، پرندے اور دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں، سب پر رحم کیا تو ان کی گواہی لی جائے گی، اور ان سب کی گواہی آپ کو یہ مرحلہ آسانی سے پار کروا دے گی، اور یقیناً میرے اللہ کے حکم سے یہ سارے مراحل پار کرنے کے بعد آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ کو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے گا۔ اور بے شک جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔